1965 میں جب سہارا ڈیزرٹ سے اسپیس کرافٹ گزر رہا تھا، اس میں بیٹھے دو ایسٹروناٹس حیرت سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو سہارا کے بیچوں بیچ ایک ایسی چیز نظر آ گئی تھی جس پر یقین کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ ان دونوں ایسٹروناٹس کا نام جیمز میک ڈیوڈ اور ایڈورڈ وائٹ تھا، جنہوں نے اس ریت سے بھرے ریگستان میں ایک بہت بڑی آنکھ دیکھی۔ موٹیویشنل فیور میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے ویلکم۔ اس انسانی آنکھ کی لمبائی 265 کلومیٹر اور چوڑائی 70 کلومیٹر تھی۔ اس کا ٹوٹل ایریا 18,500 اسکوائر کلومیٹر سے بھی بڑا ہے، جس میں کراچی جیسی 5 سٹیز آ جائیں۔ اتنے بڑے مسٹیریس اسٹرکچر کو صرف اسپیس سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، جسے آئی آف سہارا یا ریچرڈ اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے۔ کافی لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ کسی ایسٹرائیڈ امپیکٹ کا نتیجہ ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سائنٹسٹ کو آج تک کسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ آج بھی اس کی مسٹیریس اسٹرکچر کو سالو نہیں کر سکے۔ Now, the question arises here, how this structure actually formed؟ اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ 12,000 سال گزرنے کے باوجود آج تک یہاں ہیومن سیولائزیشن کے ثبوت نہیں ملے۔ لیکن دوسری طرف پوری دنیا میں اس جیسا رچ اسٹرکچر بھی نہیں دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹرکچر سائنس کے لیے آج بھی مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس اسٹرکچر کے علاوہ اس ڈیزرٹ میں اور بھی کئی راز دفن ہیں۔ آپ نے جب بھی سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں سخت دھوپ، نہ ختم ہونے والی ریت اور بے انتہا گرمی کا خیال تو ضرور آتا ہوگا۔ جتنا یہ اسپیس ڈرائی نظر آتا ہے، اتنا ہی اس نے اپنی ہسٹری میں گرین پیریڈ بھی دیکھا ہوا ہے۔ سہارا ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ یا یورپ جتنا ملک بھی اس میں آ جائے، اینڈ اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز اس کا ایریا ہر 100 سال کے بعد 10% بڑھ رہا ہے۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ اتنی ریت آئی کہاں سے ہے؟ دراصل آج سے کئی 100 سال پہلے جب یہاں اوشن ہوا کرتے تھے تو ان کی تہہ میں لائم سٹونز کی لائنز بننا شروع ہو گئی تھی۔ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اوشن بھی ختم ہونے لگ گئے اور یہی لائم سٹون ریت کی شکل اختیار کرتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سہارا ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے۔ 1940s میں یہاں افریقن لائنز ہوا کرتے تھے، جو آج وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو صرف یہاں کیملز ہی سروائیو کر سکتے ہیں۔ سہارا کے بیچوں بیچ ایک تالاب میں کروکوڈائل بھی موجود ہیں، پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کروکوڈائل اتنا سفر تو طے نہیں کر سکتے، پھر یہ یہاں آئے کہاں سے؟ ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کہ یہ کہیں سے نہیں آئے، بلکہ یہ ہزاروں سال سے یہیں موجود ہیں، لیکن ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج یہ بھی گنے چنے ہی رہ گئے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، مگر یہ مینڈک اور مچھلیاں کھا کر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ یہ سہارا ہی ہے جس نے ایمیزون ڈیزرٹ کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ سہارا ڈیزرٹ کی ریت ہواؤں کی وجہ سے اڑ کر ایمیزون کے جنگلوں میں جا کر گرتی ہے، جس میں موجود فاسفورس نے اس کی گرینری کو قائم رکھا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔